قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، یہ مال مجھے ایک علم کے بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے؟ بس وہ اپنے قوم کے سامنے اپنی پوری آرائش کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا، کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم ملا انہوں نے کہا، تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے جو شخص برائی لے کر آیا۔ تو جو لوگ برائی کرتے ہیں انہیں وہی ملے گا جو انہوں نے کیا۔ قارون کا نام یہودی کتابوں میں کورہ آیا ہے، وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، مگر وہ اپنے قوم سے کٹ کر فرعون کا وفادار بن گیا۔ اس کی اسے یہ قیمت ملی کہ وہ فرعون کا مقرب بن گیا۔ اس نے اپنی دنیا دارانہ صلاحیت کے ذریعے اتنا کمایا کہ وہ مصر کا سب سے زیادہ دولت مند شخص بن گیا۔ دولت پا کر اس کے اندر شکر کا جذبہ ابھرنا چاہیے تھا، مگر دولت نے اس کے اندر فخر کا جذبہ پیدا کیا۔ اپنے معاشی وسائل نے اس سے اسے جو نیکی کمانی چاہیے تھی وہ نیکی اس نے نہیں کمائی۔ زمین میں فساد کرنا کیا ہے؟ اس آیات 77 کے مطابق زمین میں فساد برپا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو زیادہ دولت ملے تو وہ اسے صرف اپنی ذات کے لیے خرچ کرے۔ سمندر میں زمین کا پانی آ کر جمع ہوتا ہے تو سمندر پانی کو بھاپ کی شکل میں اڑا کر دوبارہ اسے پوری زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دنیا میں اصلاح کا ایک نمونہ ہے۔ یہی چیز انسان سے اس طرح مطلوب ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایک شخص کے پاس زیادہ دولت اکٹھا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے مختلف طریقوں سے ان لوگوں کی طرف لوٹائے جنہیں معاشی تقسیم میں کم حصہ ملا ہے۔ گویا جمع شدہ دولت کو گردش میں لانا اصلاح ہے اور جمع شدہ دولت کو جمع رکھنا فساد۔ آیات 78 میں فرمایا گیا ہے، قارون کا جو کردار یہاں بیان ہوا ہے یہی ہمیشہ دولت والوں کا کردار رہا ہے۔ دولت مند آدمی سمجھتا ہے کہ اسے جو کچھ ملا ہے وہ اس کے علم کی بدولت ملا ہے، مگر کسی دولت مند کا علم اسے یہ نہیں بتاتا کہ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو دولت ملی مگر دولت انہیں موت یا ہلاکت سے نہ بچا سکی، پھر تمہیں وہ کس طرح بچانے والی ثابت ہوگی۔ آیات 79 سے 80 میں یہ فرمایا گیا ہے، جس آدمی کے پاس دولت ہو اس کے گرد لازمی طور پر دنیا کی رونق جمع ہو جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر بہت سے نادان لوگ اس کے اوپر رشک کرنے لگتے ہیں، مگر جن لوگوں کو حقیقت کا علم حاصل ہو جائے انہیں یہ جاننے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ محض چند دن کی رونق ہے، اور جو چیز چند روزہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ علم حقیقت اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، مگر علم حقیقت کا
मालिक बनने के लिए सब की सलाहियत दरकार होती है, यानी खारजी हालात का दबाव कबूल न करते हुए अपना ज़हन बनाना, ज़ाहरी चीज़ों से गैर मुतासिर रहकर सोचना, वक्ती कशिश की चीज़ों को नज़रअंदाज करके राय कायम करना। यह बिलाशुबा सब्र की मुश्किल तरीन किस्म है, मगर इसी मुश्किल तरीन इम्तिहान में पूरा उतरने के बाद आदमी को वह चीज़ मिलती है जिसे इल्म और हिकमत कहा जाता है। आयात 81 से 82 में यह फरमाया गया है, बाइबल के बयान के मुताबिक हज़रत मूसा ने कुरान के बुरे अमाल की वजह से उसके लिए बद्दुआ फरमाई और वह अपने साथियों और ख़जाने सहित ज़मीन में धंसा दिया गया। यह अल्लाह की तरफ से मुशाहिदाती सतह पर दिखाया गया कि खुदा परस्ती को छोड़कर दौलत परस्ती इख्तियार करने का आखिरी अंजाम क्या होता है। दुनिया का रिस्क दरअसल इम्तिहान का सामान है। यह हर आदमी को अल्लाह के फैसले के तहत कम या ज़्यादा दिया जाता है। आदमी को चाहिए कि रिस्क कम मिले तो सब्र करे और रिस्क अगर ज़्यादा मिले तो शुक्र करे। यही किसी इंसान के लिए नजात और कामयाबी का वाहिद रास्ता है। आयात 83 से 84 में यह फरमाया गया है, जन्नत की आबादी में बसने के काबिल वे लोग हैं जिनके सीने अपने बड़ाई के एहसास से खाली हों, जो अल्लाह की बड़ाई को इस तरह पाए कि अपनी तरफ उन्हें छोटाई के सिवा और कुछ नज़र न आए। फसाद यह है कि आदमी अल्लाह की स्कीम से मुआफ़क़त ना करे, वह अल्लाह की दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने लगे। जो लोग किब्र से खाली हो जाएं वे लाज़मी तौर पर फसाद से भी खाली हो जाते हैं, और जिन लोगों के अंदर ये आला और साफ पैदा हो जाए वही वे लोग हैं जो अल्लाह के अब्दी बागों में बसाए जाएंगे।